آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کل کو بڑی ہو کے یونیورسٹی جائے, انجینئر بنے, میں کو ایجوکیشن میں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو. کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجیں گے. آنے والے بچے کو یہ بھی نہیں سکھایا جا رہا کہ لڑکی کی تم نے عزت کرنی ہے, لڑکی کو جو ہے وہ بے حیائی کی نظروں سے نہیں دیکھنا, لڑکی کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے. ایسی سوچ کو ہمارے معاشرے کے اندر تدیانوسی سوچ کہہ دیا جاتا ہے. تو سوچ لے, مجھے کیا فکر ہے, معاشرہ میرے جوتے کی نوک کے اوپر ہے جو میری سوچ کو دقیانوسی کہتا ہے. یہ کمپلشن ہے, ہم نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروبار کرنے ہیں, ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ الزام نہ لگائے, پورا کا پورا ایک اسلامک پیکج دیتا ہے یہ بندہ. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہماری یونیورسٹیاں اگر ہم دیکھتے ہیں, ہمارے کالجز دیکھتے ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے دیکھ لیں, اور راہ چلتے ہیں ہماری مارکیٹس دیکھ لیں, سوسائٹیز کو ہم دیکھ لیں, وہ کانسرٹس کو پروموٹ کرتی ہے, تو اتنی زیادہ چیزوں کے اندر, رنگین زندگی کے اندر نوجوان کس طرح بچ سکتا ہے کہ وہ ایک تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, نہیں بچ سکتا. آپ نہیں بچے ہوئے, کیسے نہیں بچ سکتا؟ یہ بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے. یونیورسٹیز اور کالجز جو ہے وہ ہمارے لیے انسپریشن ہے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے جو ہے وہ موٹیویشن ہے. ہمارے لیے وہ چیز سب سے اہم ہے, وہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے. یونیورسٹیز اور کالج تو پھیلا رہی ہیں بے حیائی, پراپر انوالوڈ ہیں. کتنی بار کہہ چکا ہوں, یہ تو ہے یونیورسٹیاں, یہ بے حیائی کی ہیں یونیورسٹیز اور کالجز. تعلیم کے نام کے اوپر یہ بے حیائی جو ہے سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, پراپر پلان طریقے سے آپ کے نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں تعلیم کے نام پہ. اس طرح تو جو ہماری نسلیں ہیں کیونکہ تباہ ہو رہی ہیں, کیونکہ میرا بھی نسل نے اور کیا تباہ ہونا ہے. جس ملک کے اندر فراڈ کو فنکاری, فراڈ کو جو ہے وہ بڑا زبردست ایک ٹیلنٹ سمجھا جائے, اس کو آئیڈیلائز کیا جائے, اس کو ایک پراپر فیسینیٹ کیا جائے, گلوریفائی کیا جائے, تو آپ مجھے بتائیں اور کیا تباہ ہو. جس ملک کے اندر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو بندہ زیادتیاں کرتا ہے, جو بندہ ان کی عزتیں اچھالتا ہے, اس کو جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ سمجھا جائے, پلے بوائے, میں کہہ رہا ہوں آئیڈیلائز کیا جائے اس کو, تو اور معاشرے نے کیا برباد ہونا ہے, برباد ہو چکا ہے. مزید کیا برباد ہونا ہے, آپ مجھے بتائیں نا, مزید کیا بربادی آپ سمجھتے ہیں؟ یونیورسٹیوں کے اندر کیا تبدیلی لانی چاہیے کہ وہاں پر جو ہماری نوجوان نسل ہے, کیونکہ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کل کو بڑی ہو کے یونیورسٹی جائے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, ہمارا دل بھی کرتا ہے, سب کا دل کرتا ہے, تو کیا کریں ہم؟ کو ایجوکیشن میں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو. کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجیں گے؟ نہیں بھیجوں گا, میں پاگل ہوں. کو ایجوکیشن میں بھیج دوں جہاں پہ بے حیائی ہے, جہاں پہ آنے والے بچے کو یہ بھی نہیں سکھایا جا رہا کہ لڑکی کی تم نے عزت کرنی ہے, لڑکی کو جو ہے وہ بے حیائی کی نظروں سے نہیں دیکھنا, لڑکی کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے, لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا. جہاں پہ ایسی تربیت یافتہ ٹرینڈ نوجوان ہوں جو کہ لڑکی کا دل توڑنے کو فخر سمجھتے ہوں, جو لڑکی کے ساتھ کھیلنے کو فخر سمجھتے ہوں, ایسے لانتی نوجوانوں کے بیچ میں اپنی بیٹی بھیجوں گا. پاگل ہوں. ایسی سوچ جو ہوتی ہے یہ پروڈکٹیو سوچ ہوتی ہے. ایسی سوچ کو ہمارے معاشرے کے اندر تدیانوسی سوچ کہہ دیا جاتا ہے. تو سوچ لے, مجھے کیا فکر ہے, معاشرہ میرے جوتے کی نوک کے اوپر ہے جو میری سوچ کو دقیانوسی کہتا ہے. میں اللہ کے فضل سے میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں الحمدللہ اللہ کے رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ایک بزنس مین ہوں. مجھے کسی کی محتاجی ہے بھاڑ میں جائے سوسائٹی, جو سوچنا سوچے, اور 10 میں کہتا ہوں باتیں لگا کے میرے بارے میں برا سوچے. ٹو ہیل ود دس سوسائٹی. میں نے اپنی بچی کو بچانا, اپنے خاندان کو بچانا ہے, یا میں نے سوسائٹی کے منہ پہ کیا کہتے ہیں ٹیپیں لگانے کا ذمہ داری لے لی ہے کہ بھائی سوسائٹی میرے بارے میں اچھا سوچے, مجھے کچھ سوسائٹی سے تمغہ چاہیے. یہ تمغے سوسائٹی کو مبارک ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے, جب عمران خان صاحب بڑے پاپولر تھے پاکستان میں, آج بھی پاپولر ہے خیر, لیکن جب وہ باہر ہوتے تھے اس وقت کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب اسلامی ٹچ دیتے ہیں. اور آج کل ٹک ٹاک پہ جب آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر سبیہ علی کرام اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے اسلامی ٹچ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں, کوئی غلط تو نہیں کہتے. میں اسلام کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہوں, میں اسلامی اصولوں پہ قائم کرنا چاہتا ہوں. اسلامک ٹچ کیا, اسلامک گھاگ کے یہاں پورا اسلام ہی میں تو اللہ کے فضل و کرم سے پروموٹ کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں میرے کاروبار کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئیں. بالکل ٹچ نہیں ہے یہ, پورا کا پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پیکج ہے, ٹچ نہیں ہے, پیکج ہے, پورا اسلامک پیکج ہم دیتے ہیں. تو اچھا یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب بھی کوئی شخص اسلام کی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ہو, عمران خان, اسلام مخالف لوگ ہیں, اور بات سنیں آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر سبیہ علی کرام یہاں پہ چھینک بھی مار دے, لوگ اس کو بھی کاپی کرتے ہیں, چھینک مار دیں ہم کاپی کرتے ہیں.
میں نے ابھی یوتھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کیا ہے, 10 پروگرام لانچ ہو گئے ہیں. جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک موومنٹ پہ نظر مار رہے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ کرنا ہم نے اللہ کی رحمت سے لوگوں کو سکھا دی ہے. ہم لوگوں نے ایسے بینچ مارک, ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں, لوگ ہماری کمپنی کی ایک ایک چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کام کیسے کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کا انداز ہمارا کاپی ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے, اچھی بات ہے. اسلامک ٹچ کیا, ہم بطور مسلمان, یہ میرے پاس چوائس نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے. ہم نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروبار کرنے ہیں, ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم سے جو لوگ کہتے ہیں یہ اسلامک ٹچ دیتا ہے, یہ الزام نہ لگائے, پورا کا پورا کہ اسلامک پیکج دیتا ہے یہ بندہ. ٹچ کیا ہے؟ ٹچ تو چھوٹی سی چیزوں کہتے ہیں, ہم تو پورا کا پورا اسلام, میں کہتا ہوں اس سے ڈبل ہم ہماری زندگیوں کو سر سے پاؤں تک اسلام کے اندر ڈھل جانا چاہیے, تبھی کامیابی کی ضمانت ہے. ہم تو یہ اوپن کہتے ہیں کہ اسلام از دا شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اسلام کے احکامات کے اوپر چل کے کامیاب ہو سکتے ہو. اسلام آپ کو برائی سے روکتا ہے, اسلام آپ کو بے حیائی سے روکتا ہے, اسلام ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ سے روکتا ہے, اسلام جھوٹ مکر فریب کے خلاف جو ہے وہ آپ کو جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے, اسلام سود کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے. اور بھائی اسلامک ٹچ کیا, ہم تو پورا کا پورا چاہتا ہوں اسلام کے نمائندے بننا چاہتے ہیں. ہم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو کے یہ کہیں گے اپنے رب کے حضور کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کے مطابق چلے ہیں. لوگ ہمیں کہتے بھی تھے اسلامک ٹچ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے عوض جنت میں جگہ دے دے. ہم نے اپنے کاروباروں کو تیرے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں پرفیکٹ تو نہیں ہم ہو سکتے.